اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق 8 ہجری سے 11 ہجری تک، فتح مکہ سے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، فتح مکہ 8 ہجری سے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 11 ہجری تک تقریباً 3 سال کے عرصے میں سلسلے وار کئی اہم واقعات پیش آئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ متعین کیا۔ ان آخری برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم فتوحات حاصل کی، سیاسی و مذہبی پیغامات پہنچائے اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و رہنمائی کو واضح کیا۔ رمضان 8 ہجری، فتح مکہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر مکہ فتح کیا، بغیر خون ریزی کے کامیابی حاصل ہوئی۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، جس میں حضرت علی علیہ السلام نے اہم کردار ادا کیا۔ شوال 8 ہجری، جنگ حنین۔ حوازن اور ثقیف قبائل نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ابتدا میں مسلمان پیچھے ہٹے، لیکن حضرت علی اور حضرت عباس جیسے قریبی افراد ثابت قدم رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت سے فتح حاصل ہوئی۔ ذی القعدہ 8 ہجری، محاصرہ طائف۔ فتح حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا۔ شدید مزاحمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے محاصرہ ختم کیا۔ بعد میں اہل طائف نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و دور اندیشی نمایاں رہی۔ رجب 9 ہجری، غزوہ تبوک۔ 9 ہجری میں قیصر روم کی ممکنہ جارحیت کی خبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی جانب تبوک کے علاقے تک ایک بڑا عسکری سفر اختیار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عسکری لشکر کشی تھی، جس میں 30,000 صحابہ شریک ہوئے۔ روانگی سے قبل آپ نے مدینے کا انتظام اپنے اہل بیت میں سے حضرت علی علیہ السلام کو سونپ کر انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بعض منافقین نے معاذ اللہ یہ افواہ اڑائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو پیچھے اس لیے چھوڑا ہے کہ ان کی موجودگی گراں تھی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ عظیم بشارت حدیث منزلت کہلاتی ہے، جس سے حضرت علی علیہ السلام کی بلا فصل جانشینی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علی کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا گیا۔ اس حدیث منزلت میں تمہیں وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس موقع پر بیان ہوئی۔ اس واقعے میں حضرت علی علیہ السلام کی تقرری سے یہ بھی واضح ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی نمائندہ ہیں۔ ذی الحج 9 ہجری، اعلان برات۔ سورہ توبہ کی آیات مشرکین پر حج کے موقع پر منی میں حضرت علی علیہ السلام نے سنائی۔ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا گیا، پھر وحی کے ذریعے حکم آیا کہ یہ صرف نبی یا ان کا قریبی اہل بیت ہی انجام دے سکتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے،
سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. 24 ذی الحج 9 ہجری مباہلہ. 9 ہجری میں نجران یمن کے عیسائی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بحث کے لیے مدینہ آئے. دلائل کے باوجود جب وہ حق کو قبول نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ سورہ آل عمران 361 نازل فرمائی، جس میں جھگڑے کا فیصلہ اللہ کی لعنت کے ذریعے کروانے کی دعوت دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے مطابق انہیں مباہلے کی دعوت دی اور مقررہ دن اپنے ساتھ صرف اہل بیت علیہ السلام کو لائے. حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ منظر دیکھ کر عیسائی وفد خوفزدہ ہوا اور صلح پر آمادہ ہو گیا. یوں مباہلہ لڑائی کے بغیر ختم ہوا، لیکن اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی. آیت مباہلہ میں اہل بیت کو ابنائنا نسائنا انفسنا کہہ کر ان کے عظیم مقام کو ظاہر کیا گیا. اس واقعے نے اہل بیت علیہ السلام کو امت پر ایک امتیازی مقام عطا کیا. شیعہ و سنی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت مباہلہ انہی ہستیوں کی جانب اشارہ کرتی ہے. آج بھی 24 ذی الحج کو یوم مباہلہ کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کی یاد میں منایا جاتا ہے. تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. 10 ذی الحج حجۃ الوداع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا کیا. عرفات میں خطبہ دیا. توحید، مساوات، خواتین کے حقوق اور حدیث ثقلین قرآن و اطرت پر زور دیا. سورہ مائدہ کی آیت اکملت لکم دینکم نازل ہوئی. اس حج کے اختتام تک آیت قرآنی الیوم اکملت لکم ودینکم المائدہ 5 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے دین کی تکمیل اور اپنی نعمت کی تکمیل کا اعلان فرمایا. مفسرین کے نزدیک یہ آیت دراصل حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کے اعلان کی تصدیق تھی جو عن قریب غدیر کے مقام پر ہونے والا تھا. تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنات اب توڑنے ہوں گے. 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خم. 10 ذی الحج 10 ہجری کو حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو روک کر سخت گرمی میں ایک تاریخی خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے تصدیق لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفوس پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اس اعلان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، علی سے محبت کرنے والے سے محبت کر اور اس سے دشمنی رکھنے والے سے دشمنی رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے منصب پر فائز فرمایا. سب سے پہلے خود بیعت کی، پھر صحابہ کرام نے بھی مبارکباد دی اور بیعت کی. حضرت عمر نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی. اس موقع پر سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اللہ کے حکم سے تھا. یہ دن حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے کے اعلان کا دن ہے، اور یہی واقعہ عقیدہ امامت کی بنیاد ہے. 3 دن بیعت و مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا. اس دن کو مسلمان عید غدیر کے طور پر ہر سال عقیدت و جوش و جذبے سے مناتے ہیں، کیونکہ اس دن دین کی تکمیل اور ولایت کا اعلان ہوا.
سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے جہاد سفر 11 ہجری قلم و دوات کا واقعہ۔ سفر 11 ہجری کے آخری دنوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت شدید خراب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کے دن، جسے رضیہ یوم الخمیس کہا جاتا ہے، صحابہ سے قلم اور کاغذ لانے کو کہا تاکہ ایک اہم وصیت لکھوا سکیں جس سے امت گمراہی سے بچ جائے۔ تاہم بعض صحابہ خصوصاً حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور نبی پاک کی حالت کا حوالہ دے کر تحریر کی ضرورت پر اعتراض کیا۔ اس مخالفت سے مجلس میں شور و اختلاف پیدا ہوا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یوں یہ تحریر کبھی قلم بند نہ ہو سکی۔ مورخین کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو تحریری طور پر واضح کرنا چاہتے تھے، مگر بعض افراد کی سیاسی مصلحت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجرے میں رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر سرگوشی میں اہم وصیتیں فرمائیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی خلافت کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن اہل بیت علیہ السلام آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار و خدمت گزار رہے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے جہاد سفر 11 ہجری لشکر اسامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران رومیوں کے خلاف نوجوان اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا اور تمام بڑے صحابہ حضرت ابوبکر عمر سمیت کو اس میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ تاہم کئی افراد نے نوجوان کمانڈر کے تحت جانے پر اعتراض کیا اور روانگی میں تاخیر کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا، اسامہ کے لشکر سے پیچھے رہنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، مگر کچھ صحابہ نے بہانے بناتے ہوئے حکم کی تعمیل نہ کی۔ نبی اکرم ان افراد کو مدینہ سے دور بھیج کر خلافت کی منتقلی کو پرامن بنانا چاہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں اہل بیت علیہ السلام کو قریب رکھا، خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام ہر وقت تیماردار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لشکر بالآخر روانہ ہوا، مگر اس تاخیر نے بعد از وفات قیادت کے تنازع کو جنم دیا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے جہاد 28 سفر 11 ہجری وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت علی علیہ السلام کی گود میں ہوا۔ رسول اللہ کے اہل بیت نے اس موقع پر نہایت ضبط کا مظاہرہ کیا اور فوری طور پر تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت عباس رسول خدا کے چچا اور اہل بیت کے دیگر قریبی افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اسی حجرہ مبارکہ میں نماز جنازہ ادا کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس دوران ثقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ جانشینی کا حق حضرت علی کا تھا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے جہاد مکہ سے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسلام کو ظاہری غلبہ، سیاسی استحکام اور روحانی تکمیل حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرحلے پر اہل بیت علیہ السلام کو نمایاں حیثیت دی۔
غدیر، مباہلہ اور حدیث ثقلین جیسے مواقع پر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت واضح کی گئی۔ یہی دور نبوت سے امامت کی منتقلی کا مرکز ہے، جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو منادب